حضرت آدم علیہ السلام کے تقریباً 1000 سال بعد حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کی نسلیں بہت نیک تھی، لیکن شیطان جو اپنے کام میں ماہر ہے، اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے 1000 سال بعد ان کی آنے والی نسلوں کو پوری طرح سے بھٹکا دیا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے باپ دادا کو یاد رکھنے کے لیے ان کے بت بنا لیے اور انہیں ہی اپنا خدا ماننا شروع کر دیا۔ کفر اور شرک عام ہو گیا اور لوگوں نے ایک اللہ کی عبادت بند کر دی۔ تب اللہ نے دنیا میں حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی، جیسا کہ سورہ نوح میں اللہ فرماتا ہے، یقیناً ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈراؤ اور خبردار کر دو اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آ پہنچے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ اے میری قوم، میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں، تو تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرا کرو اور میرا کہنا مان لو تو وہ تمہیں بخش دے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ کے سلسلے میں بہت محنت کیا کرتے تھے۔ وہ دن رات لوگوں کے پاس جایا کرتے تھے اور انہیں دین کی دعوت دیتے تھے اور انہیں طرح طرح سے سمجھاتے تھے تاکہ لوگ ان کی بات مان جائے، یہاں تک کہ انہیں محنت کرتے کرتے 950 سال گزر گئے، لیکن چند لوگوں کے سوا کوئی ایمان نہیں لایا اور نہ ہی وہ لانے والے تھے، یہاں تک کہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق بناتے اور ان سے کہتے کہ اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لا کر دکھاؤ جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو۔ اور وہ لوگ سال در سال برائیاں کرتے گئے اور حضرت نوح علیہ السلام کو پریشان کرتے تھے، چند لوگوں کے سوا کوئی ایمان نہیں لایا۔ پھر اللہ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی اور فرمایا، اے نوح، تمہاری قوم میں سے جو ایمان لا چکا اب ان کے سوا اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، بس آپ ان کے کاموں پر غمگین نہ ہو۔ اس کے بعد جب اللہ نے انہیں وحی کر دی تو وہ نا امید ہو گئے اور اپنی قوم کے لیے بد دعا کر دی اور پکار اٹھے، اے میرے پروردگار، تو کسی منکر کو روح زمین میں زندہ نہ چھوڑ اور مومن مردوں اور عورتوں کو بخش دے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے جب اللہ کو پکارا تو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک بڑی کشتی بنانے کی وحی کی، لیکن نوح علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ وہ اتنی بڑی کشتی کیسے بنائے۔ تب اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی مدد کے لیے بھیجا۔ نوح علیہ السلام پہاڑ پر رہتے تھے، ان کے آس پاس نہ تو درخت تھے اور نہ ہی پانی، اس لیے انہوں نے بہت سے درختوں کو اگایا اور انہیں کاٹا اور پھر ان سے ایک کشتی تیار کرتے رہے۔ لوگ جب نوح علیہ السلام کو کشتی بناتے دیکھتے تو ان کا مذاق بناتے تھے اور کہتے تھے، یہ کیسا انسان ہے جو پہاڑ پر کشتی بنا رہا ہے۔ آخرکار بڑی محنت و مشقت کے بعد کشتی بن کر تیار ہو گئی۔ کچھ اسکالرز کا کہنا ہے کہ اس کشتی کو بنانے میں تقریباً 100 سال لگ گئے۔ اس کشتی کی لمبائی 300 گز، اونچائی 30 گز اور چوڑائی 50 گز تھی۔ ایک اندازے کے مطابق اس کشتی کی لمبائی تقریباً 1 کلومیٹر تھی اور گہرائی 30 ہاتھ، اور یہ کشتی عام کشتیوں کی طرح اوپر سے کھلی ہوئی نہیں تھی، بلکہ جس طریقے سے نیچے سے بند تھی اسی طرح اوپر سے بھی بند کیا گیا تھا تاکہ بارش کا پانی نقصان نہ پہنچا سکے۔ اس کشتی میں 3 فلور تھے اور ہر فلور میں ایک دروازہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو حکم دیا کہ اپنے گھر والوں کو اور مومنوں کو اور اس زمین پر بسنے والے تمام جانوروں کا جوڑا جوڑا اس کشتی میں سوار کر لو، اور حضرت نوح نے ویسا ہی کیا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین سے پانی کھول دیا اور اس کے بعد سیلاب آ گیا۔ اس سیلاب نے نہ کیول انسان بلکہ روح زمین پر رہنے والی ہر مخلوق کو غرق کر دیا۔ طوفان اتنا بھیانک آیا کہ اس کا پانی پہاڑوں سے بھی اوپر پہنچ گیا اور صرف نوح علیہ السلام کی کشتی ہی اس طوفان میں باقی رہی۔ صرف وہی لوگ اور جانور بچے جو کشتی میں سوار تھے۔
حالانکہ نوح علیہ السلام اتنے بڑے نبی تھے لیکن ان کا ایک بیٹا کشتی پر نہیں آ سکا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسے پکارا کہ اے میرے بیٹے کشتی پر آ جا اور کافروں کا ساتھی نہ بن، لیکن اس نے کہا کہ میں تو کسی پہاڑ کی چوٹی پر پناہ لے لوں گا اور میں اس سیلاب سے بچ جاؤں گا۔ لیکن نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچنے والا نہیں ہے مگر وہ جس پر اللہ رحم کرے۔ باپ اور بیٹے کے بیچ یہ گفتگو جاری ہی تھی کہ ایک لہر آئی اور ان کے بیٹے کو بہا لے گئی، اور یہ سب دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ پکار اٹھے، اے میرے رب، تو نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو میرے گھر والوں کو نجات دے گا اور تو ہی تمام حاکموں میں بہتر حاکم ہے، لہٰذا یہ ناممکن ہے کہ تیرا وعدہ پورا نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا، اے نوح، وہ تیرے اہل سے نہیں تھا کیونکہ وہ فرما بردار نہیں تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہرگز وہ چیز نہ مانگو جس کا تمہیں علم ہی نہیں۔ نوح علیہ السلام فوراً یہ بات سمجھ گئے اور اللہ سے توبہ کی اور فرمایا، اے میرے پروردگار، میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں وہ تجھ سے مانگوں جس کا مجھے علم ہی نہیں، اور اگر تو مجھے نہ بخشے گا اور مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤں گا۔ کشتی پانی پر بلندی سے چل رہی تھی لیکن زمین پر موجود ساری مخلوق غرق ہو چکی تھی، ان میں سے کوئی بھی باقی نہ بچ سکا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی 6 مہینوں تک اس کشتی میں رہے اور آخر وہ دن بھی آیا جب اللہ کے حکم سے طوفان رک گیا۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ پانی کو نگل جائے، تب زمین نے سارا پانی نگل لیا اور زمین خشک ہو گئی اور کشتی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ اب انہیں حکم ہوا کہ کشتی سے سلامتی کے ساتھ اتر جاؤ، آپ پر برکت نازل ہوگی اور ان پر بھی جو اولادیں آپ سے پیدا ہوں گی۔ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام سے آگے کی نسلیں شروع ہوئی اور زمین پر ان کی اولاد کے علاوہ کسی اور کی نسل باقی نہ رہی، اور سارے جانوروں کی نسلیں بھی یہیں سے پھر سے شروع ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافز، ان سے ہی آگے نسلیں بڑھی۔ سام کی اولاد گندمی رنگ کی تھی، عرب ممالک سیریا، فلسطین، اسرائیل کے لوگ سام کی اولاد ہے۔ حام کی اولاد کالے رنگت کی تھی، افریقہ، انڈیا، ایجپٹ اور سوڈان کے لوگ حام کی اولاد ہے۔ گورے رنگت کے لوگ یافز کی اولاد ہے، چائنا، جاپان، کوریا اور یورپ کے لوگ یافز کی اولاد میں سے ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا چوتھا بیٹا جو ایمان نہ لا سکا اور اس طوفان میں غرق ہو گیا، جس کا نام کنان تھا، اور اس سے کوئی بھی نسل آگے نہ بڑھ پائی۔ جیسا کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہمیں نوح نے پکارا اور دیکھ لو ہم کیسے اچھی دعا قبول کرنے والے ہیں، ہم نے اسے اور اس کے فرما برداروں کو اس زبردست طوفان سے بچا لیا اور اس کی اولاد ہم نے باقی رہنے والی بنا دی۔ طوفان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام تقریباً 350 سال زندہ رہے اور پھر حضرت نوح علیہ السلام فوت ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی آج بھی موجود ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق ترکی میں اس کشتی کے نشانات کو ڈھونڈ لیا گیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس واقعے کو نشانی بنا کر باقی رکھا، بس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟